کیوں بزرگ بھیک منگواتے تھے؟ کیوں ملامتی کرتے تھے پہلے مریضوں کو؟ اسی لیے ملامت کرتے تھے تاکہ اس میں ملامت اس شدت تک آ جائے کہ وہ اپنے نفس کی توقیر کو کھو دے. اور یہ تین اسما جو ہیں یہ اس چیز کے لیے بہت ہی لاجواب ہیں. اگر آدمی ان کے مطلب اور ان کے معنوں کو توجہ کے ساتھ رکھے، ان اسما کو پڑھے، تو جو شخص اس اسما کا مدامت کرتا ہے اور اس کی معنی اور مطالب پر اپنے آپ پر اس کا اطلاق کرتا ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور اللہ اس کو گمراہی سے بچاتا ہے، کیونکہ دلوں کا پھیرنے والا رب تعالیٰ ہے. اور جب بندہ اپنا دل اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر رب بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو لہذا ان اسما کا جو ورد ہے وہ بہت اچھا ہے، چاہے ہم 11 ہی مرتبہ پڑھیں، مگر پورے معنی اور مطالب اور اپنی ذات پر اطلاق رکھ کر، ذنوب میں بھی اپنی ذات کا ادراک رکھے اور ایوب میں بھی اپنی ذات کا ادراک رکھے، اطلاق کرے اپنی ذات پر کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو مجھ میں نہیں، اور تو اس کو معاف کرنے والا ہے. کوئی عیب ایسا نہیں جو مجھ میں نہیں اور تو اس کو چھپانے والا ہے. کمال ہے کہ عیب چھپانے کی، پردہ پوشی کی دو حالتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کو چھپا دیا جائے اور ایک چھپاتے چھپاتے اس کو مفقود کر دیا جائے. تو رب تعالیٰ دونوں پہ قدرت رکھتا ہے. اللہم یا غفار الذنوب، 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 اللہم یا غفار الذنوب. اللہم یا ستار العیوب، 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 اللہم یا ستار العیوب. اللہم یا مقلب القلوب، 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 اللہم یا مقلب القلوب. یہ جو ابھی 3 اسما پڑھے گئے، غفار الذنوب، ستار العیوب اور مقلب القلوب، سلوک میں ان 3 اسما کی بڑی اہمیت ہے.
کہتے ہیں کہ جب اس راستے میں گمراہی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ان اسما کا کثرت سے ورد کرے تاکہ گمراہ ہونے سے بچے۔ مقلب القلوب کو بزرگوں نے اسم اعظم کہا ہے کہ یہ دلوں کو بدلنے کے لیے اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دیکھو قلب پر صرف رب تعالیٰ کا اختیار ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دماغ پہ قبضہ کرتا ہے، ہمارے دل پہ نہیں۔ دل کا تسلط کبھی، دل پر شیطان کا تسلط کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے دجال کبھی مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طرح شیطان قلب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ خوبی ہے اس بات کی۔ مگر جب شیطان دماغ پر سوار ہو جائے نا تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ دماغ جو ہے وہ راستے کھولتا ہے گمراہی کے۔ دل سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا، دماغ سے گمراہ ہوتا ہے، اور شیطان کا تسلط دماغ میں ہوتا ہے۔ کیوں کہ انسان کے دماغ میں ہی فتور، تکبر، ریا اور اپنے آپ کو برتری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی اس نفسیاتی حص کو جو اس کے نفس میں جبلت ہے تکبر کی، وہ اس کو پوری کرنے کے لیے پھر تدبیریں کرتا ہے۔ تو وہ پھر تدبیریں دماغ سے کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا۔ کیوں کہ شیطان اس کے دماغ پر مسلط ہو چکا ہوتا ہے، تو اس میں پھر وہ ریاکاری بھی کرتا ہے، پھر اس میں وہ غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے، جھوٹ اور فریب کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہیں راہ سلوک میں، روحانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب انسان کا دل وسوسے پیدا کرتا ہے نا تو دماغ اس کو ارادوں میں تبدیل کرتا ہے، اور جب دماغ ارادوں میں تبدیل کرتا ہے تو زبان الفاظوں میں تبدیل کرتی ہے، اور جب الفاظ زبان سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ کردار میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی کبھی وسوسہ پیدا ہو تو ان اسما کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض گمراہیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ جس کو انسان ہدایت سمجھتا ہے، اور بعض گمراہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر انسان چل کر فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں خدا کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا جو راستہ ہے نا، اس میں کوئی بھی خصائل رذیلہ اگر ذرہ برابر بھی پیدا ہو جاتی ہے نا تو یہ راستہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی راہ کہ جس میں 100 دروازے ہوں اور تمہیں کسی ایک دروازے میں داخل ہونا ہو تو اس میں 99 گمراہی کے ہوتے ہیں، ایک ہدایت کا ہوتا ہے۔ اب وہ ایک ہدایت کا دروازہ جو ہے وہ سالک نہیں کھول سکتا، وہ توفیق باللہ ہے، اور اسی لیے مرشد سے جڑنا ہوتا ہے کہ وہ اس دروازے سے واقف ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دروازہ کھلے گا، ورنہ وہ کسی بھی گمراہی کے دروازے میں داخل ہو جائے گا اور سمجھے گا صراط مستقیم میں ہوں میں۔
بعض اوقات گمراہی جو ہوتی ہے وہ نیکیوں کا روپ لے کر بھی آتی ہے. کیونکہ جو نفس کی جبلتیں ہیں نا وہ رنگ لطافت لے لیتی ہیں، اور رنگ لطافت میں نیکیاں، اس کو جو گمراہیاں ہوتی ہیں وہ بھی نیکیاں لگنے لگتی ہیں. تو ایسی نیکیوں سے جو رنگ لطافت لیکن نفس کی گمراہیاں ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. یہ اتنا باریک راستہ ہے کہ اس پہ چلنا اکیلے آسان نہیں ہے، بلکہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے. اس راستے پہ جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے نہ چلائے. کیوں لوگ دعویٰ کرتے ہیں مہندیت کا؟ کیوں لوگ دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا؟ کیوں لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں؟ کیوں دعویٰ ہو جاتے ہیں؟ دعوے دو حال میں ہیں. ایک حال وہ ہے کہ وہ تجلیات سے اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے اس وقت. ایک دعویٰ وہ عقل سے کرتا ہے. جو دعویٰ عقل سے کرتا ہے وہ نمرود شداد جیسا دعویٰ ہے. انہوں نے بھی عقل سے ہی کیا تھا. تو یاد رکھو جو دعویٰ عقل اور ارادے سے کیا جاتا ہے وہ صریحاً گمراہی ہے. آئی نہ سمجھ میں بات؟ اس سے بچنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ نفس کا کمال ہے یہ کہ جس وقت وہ کسی پہ سوار ہو جائے پھر اتنی آسانی سے نہیں اترتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو تو جوتیوں سے اتارنا پڑتا ہے. میرے مرشد ہے طارق میاں، مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے.